فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے رائل سعودی لینڈ فورسز کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل فہد بن سعود کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سیکیورٹی اور دو طرفہ دفاعی تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے مواقع پر گفتگو۔ دونوں رہنماؤں کا پاکستان اور سعودی عرب کی مسلح افواج کے درمیان دیرینہ اور برادرانہ تعلقات کو مزید فروغ دینے کے عزم کا اعادہ۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر بحرین نیشنل گارڈ کے کمانڈر سے بھی ملے۔ فیلڈ مارشل نے پاک بحرین دیرینہ برادرانہ تعلقات کو اجاگر کیا۔ فیلڈ مارشل کا تمام شعبوں میں بحرین کے ساتھ تعاون جاری رکھنے کے عزم کا اظہار۔ کرغزستان کے صدر 2 روزہ سرکاری دورے پر اسلام آباد پہنچ گئے۔ انہیں پرتپاک اور پروٹوکول کے ساتھ خوش آمدید کہا گیا۔ صدر آصف علی زرداری وزیر اعظم شہباز شریف نے نور خان ایئر بیس پر معزز مہمان کا استقبال کیا۔ روایتی لباس میں ملبوس بچوں نے کرغز صدر کو پھول پیش کیے۔ دونوں ممالک کے پرچم تھامے بچوں نے معزز مہمانوں کا والہانہ استقبال کیا۔ کرغزستان کے صدر کو آمد پر 21 توپوں کی سلامی بھی دی گئی۔ کرغز صدر یہ دورہ وزیر اعظم شہباز شریف کی دعوت پر کر رہے ہیں۔ آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف سے اہم ملاقاتیں بھی کریں گے۔ صنعتی پیداوار اور تجارت میں اضافے کے لیے مسائل کی نشاندہی ضروری ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے زیر صدارت ملکی درآمدات، کسٹمز ڈیوٹی اور تجارتی شعبوں میں اصلاحات پر قائم کردہ ذیلی ورکنگ گروپ کی سفارشات پر جائزہ اجلاس۔ صنعتی مصنوعات کی پیداواری لاگت کم کرنا حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے۔ صنعتی پیداوار بڑھانے اور کاروباری سہولتیں فراہم کرنے کے فوری اقدامات کیے جائیں، وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت۔ قومی ایئر لائن کی بڈنگ 23 دسمبر کو ہوگی۔ بڈنگ کا عمل میڈیا پر براہ راست نشر کیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے پی آئی اے کی نجکاری میں حصہ لینے والے تاجروں کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے کہا کہ قومی ایئر لائن کی نجکاری میں شفافیت میرٹ اولین ترجیح ہے۔ قومی ایئر لائن کی دنیا بھر میں پروازوں کی بحالی سے سمندر پار مقیم پاکستانیوں کے لیے سہولت ہوگی۔ سیاحتی شعبے کی ترقی کے لیے بھی قومی ایئر لائن کو اصلی تقاضوں سے ہم آہنگ کرنا ضروری ہے۔ ایمان، حوصلے اور عزم سے دہشت گردی کو شکست دیں گے۔ پولیس فورس اور سول افسران کے مشترکہ دربار سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا خطاب۔ بولے کہ پی 4 دہائیوں سے دہشت گردی کی زد میں ہے، موجودہ حالات غیر معمولی ہیں۔ پولیس نے کم وسائل کے باوجود 21 سال دہشت گردی کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ پولیس کی جمع مردی اور قربانیاں قابل تحسین، پوری قوم کو فخر ہے۔ پولیس کے لیے بلٹ پروف گاڑیاں، جدید اسلحہ اور اینٹی ڈرون سسٹم فراہم کیا جا رہا ہے۔ وسائل کی کمی سیکیورٹی کے راستے میں رکاوٹ نہیں بننے دیں گے۔ دنیا بھر میں بڑھتے ہوئے تنازعات عالمی امن کے لیے خطرہ ہیں۔ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا سیمینار سے خطاب۔ کہا پاکستان مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے تنازعات کا حل چاہتا ہے۔ جنوبی ایشیا کو موسمیاتی تبدیلی، غربت، ناخواندگی اور آفات جیسے سنگین چیلنجز درپیش ہیں۔ درجہ حرارت میں اضافہ، سیلاب معیشت پر تباہ کن اثرات چھوڑ رہے ہیں۔ بھارت کا سمتاز معاہدہ معطل کرنا، کشمیر کا حل نہ ہونا خطے کے امن کے لیے خطرہ ہے۔ جنوبی ایشیا کے مسائل کے حل کے لیے علاقائی تعاون روابط ناگزیر ہے۔ ذہنی مریض کان سے بہرے اور آنکھوں سے اندھے سن لیں۔ ملاقاتیں سیاسی پیغام رسائی کے لیے استعمال ہو رہی ہیں۔ وکیل کو کیس سے متعلق ملنے کی اجازت ہے۔ اگر وکلا نے کوئی سیاسی پیغام دیا تو اس کی بھی ملاقات بند کر دی جائے گی۔ سینیٹر فیصل واؤڈا کا ایکسپرٹ ٹویٹ لکھا، جیتی ہوئی افواج اور سپہ سالار کے بارے میں مزید بکواس برداشت نہیں کی جائے گی۔ اب کیسز اور چیزوں کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا۔ 9 مئی کے دہشت گرد جو کے پی میں چھپے ہوئے ہیں، ان سمے سب اپنی خیر منائیں۔ گٹر کا ڈھکن کیسے غائب ہوا؟ گلشن اقبال نیپا چورنگی میں بچے کی مین ہول میں گر کر ہلاکت کے واقعے کا اصل قصوروار ڈمپر نکلا۔ ویڈیو نے ساری صورتحال واضح کر دی۔ نجی ڈپارٹمنٹل اسٹور کے سامنے واقع گٹر کا ڈھکن مبینہ طور پر 13 روز سے غائب تھا۔ رونگ وے جاتے ہوئے ایک ڈمپر مین ہول کے اوپر سے گزرا تو گٹر کا ڈھکنا نکل کر گٹر کے اندر ہی گر گیا۔ سی سی ٹی وی فوٹیج KMC نے بچے کے گٹر میں گرنے کی ذمہ داری BRT اور نجی اسٹور انتظامیہ پر ڈال دی۔
کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کی تحقیقاتی رپورٹ محکمہ بلدیات کو بھجوا دی گئی۔ حادثے کی اصل وجہ BRT تعمیرات، نالی کے نکاسی نظام کو شدید نقصان پہنچا، عارضی 2 فٹ کور لگا کر گٹروں کو بند کرنے کی کوشش کی گئی، غیر معیاری ڈھکن استعمال ہوا، BRT نے کام شروع کرنے سے پہلے KMC کو آگاہ نہیں کیا، نجی اسٹور انتظامیہ اور BRT کی مشترکہ وجہ سے سانحہ ہوا، کھدائی شدہ حصے بھر دیے گئے، تحقیقاتی رپورٹ میں انکشاف۔ ریاست ٹیکس جمع کرتی ہے تو ہم بھی دے، ہمارے پیسوں سے یہ لوگ عیاشیاں کر رہے ہیں۔ کراچی میں گٹر میں بچے گر جاتے ہیں، یہ کہمان سندھ حکومت کی کارکردگی پر برس پڑے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا، ہم گٹروں پر ڈھکن بھی لگا لیں گے لیکن کراچی کو حق کون دے گا؟ پرامن سیاسی مزاحمت جاری رکھیں گے، احتجاج ہمارا حق ہے، اس پر قدغن نہیں لگانی چاہیے۔ خیبر پختونخوا کے NFC میں شیئرز اسے نہیں مل رہے، افغان جنگ کی وجہ سے TBK کی معیشت کو نقصان پہنچا۔ اسد قیصر کے اپوزیشن اتحاد کے رہنماؤں کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ہمارے صوبے کو عالمی سیاست میں استعمال کیا گیا جس سے صوبہ بے حد متاثر ہوا، افغان جنگ کی وجہ سے کوئی کسر باقی نہیں رہی۔ ماضی میں دیکھا کہ بھتے کی کالز آتی تھی تو کون سرمایہ کاری کرتا ہے، اب پاک افغان ٹرانزٹ تجارت بھی بند کر دی گئی، لیکن اس کے باوجود اسمگلنگ کے سنگین الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ انسداد میں دہشت گردی، عدالت اسلام آباد نے PTI رہنماؤں مرکیوب اور زرتاج گل کو اشتہاری قرار دے دیا۔ عدالت کے جج طاہر عباس سپرا نے سنجانی جلسہ کیس کی سماعت کی۔ اشتہاری قرار دینے کے بعد ملزمان کی جائیدادیں ضبط کرنے کا حکم بھی جاری۔ زین قریشی، علی بخاری، شیر افضل مروت اور شعیب شاہین کی حاضری سے استثناء مزدور۔ عدالت نے کیس کی سماعت 20 دسمبر تک ملتوی کر دی۔ PTI رہنماؤں کے خلاف تھانہ سنجانی میں مقدمہ درج ہے۔ پشاور ہائی کورٹ نے سابق وزیر اعلیٰ KPK علی امین گنڈاپور کی درخواست خارج کر دی، عدالت نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ پشاور ہائی کورٹ میں علی امین نے PTI ممبران اسمبلی کو آزاد قرار دینے کے خلاف درخواست دائر کی تھی۔ علی امین گنڈاپور کی درخواست میں الیکشن رولز کو چیلنج کیا گیا تھا۔ وکیل درخواست گزار کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن نے PTI کے ممبران کو آزاد قرار دیا، اب الیکشن کمیشن بتائے کہ PTI سیاسی جماعت ہے یا نہیں۔ خیبر پختونخوا حکومت نے صحت کا بجٹ ہیلتھ کارٹ میں ڈال دیا ہے، میرے خیال میں KP حکومت کا ہیلتھ کارٹ صحیح ماڈل نہیں ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی خیبر پختونخوا صحت کارڈ اسکیم پر تنقید، کہا KP حکومت صحت کے نظام میں حکومتی اداروں کا پیسہ نجی اسپتالوں کو دلوا رہی ہے۔ ہم نے پسماندہ طبقے کے لیے وسیلہ صحت پروگرام شروع کیا۔ میں سندھ حکومت کی 15 سال کی پاپولیشن پلاننگ کی کارکردگی پیش کرنے کے لیے تیار ہوں۔ NICVD پوری دنیا میں مفت علاج کا بڑا نیٹ ورک ہے۔ سندھ میں صحت کے جدید ترین مراکز کام کر رہے ہیں۔ سندھ میں شعبہ صحت نے بہت ترقی کی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا سندھ انسٹیٹیوٹ آف ٹرانسپلانٹیشن کے نئے یونٹس کی افتتاحی تقریب سے خطاب، کہا 5 اسٹار ہوٹل کو 5 اسٹار اسپتال میں تبدیل کرنا قابل تحسین ہے۔ صوبے کے حقوق پر بحث کا سب سے بہترین جواب سندھ کا ہیلتھ سسٹم ہے۔ 18ویں آئینی ترمیم کے بعد سندھ حکومت کے ادارے بہتر ہوئے، پنجاب کے کئی علاقوں میں بھی انڈز اسپتال کی سہولتیں کھولیں گے۔ خصوصی افراد کے لیے رکاوٹوں سے پاک معاشرہ بنانا مشترکہ ذمہ داری ہے۔ کسی بھی سماجی ترقی کا معیار ہمدردی اور مساوی مواقع سے ناپا جاتا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کراچی میں تقریب سے خطاب، کہا سندھ حکومت نے ڈپارٹمنٹ آف دی پرسن ود ڈس ایبلٹی مستحکم کیا۔ حیدرآباد، لاڑکانہ، شہید بے نظیر آباد میں بھی معاون آلات کی تقسیم کی۔ پیپلز پارٹی نے کورنگی میں پاکستان کا سب سے بڑا سینٹر آف ایکسیلنس قائم کیا۔ خصوصی افراد کے لیے حکومتی ملازمتوں میں 5% کوٹا سختی سے نافذ ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے امام مسجد اعزازیہ کارڈ کی منظوری دے دی۔ ادائیگیاں 1 جنوری سے ہوں گی۔ فروری 2026 تک اعزازیہ کارڈ جاری کرنے کی ڈیڈ لائن مقرر۔ پہلی بار پے آرڈر بھی دیے جائیں گے۔ پنجاب بھر میں ائمہ کرام کے 62,994 فارمز وصول، تصدیقی عمل جاری۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت کے مطابق ملکی مفادات کے خلاف یا جرائم میں ملوث امام مسجد کا اعزازیہ فوراً بند کیا جائے گا۔ مسجد و تحصیل مینجمنٹ کمیٹیاں قائم، حساس علاقوں میں کامنگ آپریشن جاری رکھنے کا فیصلہ۔ 4 شیڈول افراد کی ڈیجیٹل نگرانی اور غیر قانونی افغان باشندوں کے خلاف آپریشن جاری رکھنے کا حکم۔
بنیادی سہولتیں سب کا حق ہیں، ہر علاقے کی مساوی ترقی ضروری ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی کے لاہور میں تقریب سے خطاب، کہا کہ عوام کی خدمت عوامی نمائندوں کی ذمہ داری۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز پنجاب کے لیے شاندار کام کر رہی ہیں۔ پارلیمانی نظام ضروری ہے، اختیارات بانٹنے سے مسائل کا حل ممکن ہے۔ ملک میں انسانی ترقی کے لیے تمام وسائل بروئے کار لانا ہوں گے۔ سندھ اور بلوچستان کے وزراء اعلیٰ بھی کوشاں، AI اتنی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، گورنمنٹ اسکولوں میں کورس شامل ہونا چاہیے۔ حضور کی آلودہ فضا اور چند کاروباری افراد کی لاپرواہی عوام کی زندگیوں کے لیے خطرہ ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت گندم کاشتکاروں کے امدادی پروگرام کا جائزہ اجلاس۔ سندھ بینک کو کھاتے کھولنے، فنڈز منتقل کرنے اور تصدیقی عمل میں تیزی لانے کی ہدایت۔ پروگرام کے تحت 4,875 کاشتکار رجسٹر، 3,38,192 رجسٹریشنز کی منظوری۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے واضح کیا کہ فنڈز کی تاخیر سے کئی کاشتکار بوائی کے اہم وقت سے محروم ہیں۔ روزانہ ڈیٹا شیئرنگ اور حقیقی وقت مانیٹرنگ ڈیش بورڈ کا نظام متعارف۔ مراد علی شاہ نے اعلان کیا کہ وہ پروگرام کی ذاتی نگرانی کریں گے۔ پاک فوج کی ایلیٹ سرچ اینڈ ریسکیو ٹیم سری لنکا پہنچ گئی۔ سری لنکا کی متاثرین کی امداد کے لیے ہر ممکن کوشش جاری۔ چیئرمین NDA میں لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ملک کی اسلام آباد میں پریس کانفرنس، کہا امدادی ساز و سامان سے لیس چٹائیاں، مچھردانیاں، خوش دودھ، تیار کھانا، ادویات شامل ہیں، اور پاکستان کے بحری جہاز، ہیلی کاپٹر پہلے ہی سری لنکا میں امدادی کارروائیوں میں مصروف ہیں۔ سری لنکن صدر کی درخواست پر پاک آرمی کے عارضی پل بھی روانہ کیے جا رہے ہیں۔ ہائی کمشنر سری لنکا نے کہا کہ پاکستانی عوام اور پاکستانی حکومت کے تعاون پر شکر گزار ہیں۔ دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی آج معذور افراد کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ معذور افراد کو درپیش مسائل اجاگر کرنا اور ان کی معاشرتی اہمیت کو تسلیم کرنا دن کا مقصد ہے۔ اقوام متحدہ نے 1992 میں ہر سال 3 دسمبر کو معذوروں کا عالمی دن منانے کی منظوری دی۔ معذور افراد کی سماجی و معاشی ترقی کے لیے عالمی سطح پر اقدامات پر زور۔ رپورٹ کے مطابق معذور مرد، خواتین اور بچوں کو نظامی اور سماجی رکاوٹوں کا سامنا ہے۔ تشویشناک صورتحال ہے۔ ماہرین کا بتانا ہے کہ درست تربیت اور توجہ سے معذور افراد خود انحصار اور باوقار زندگی گزار سکتے ہیں۔ خصوصی افراد کی قومی زندگی میں مکمل شمولیت ہماری ترجیح ہے۔ صدر زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا پیغام، حقوق وقار، مساوی سہولتوں کے حقوق کا اعادہ۔ خصوصی افراد کے عالمی دن پر صدر کاظم کہا کہ حکومت خصوصی افراد کے لیے رسائی، تعلیم، صحت، سماجی تحفظ بہتر بنا رہی ہے۔ خصوصی افراد کے لیے بہتر روزگار، نقل و حرکت کے مواقع فراہم کر رہے ہیں۔ خصوصی افراد کی راہ میں حائل جسمانی، سماجی رکاوٹیں دور کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اس عالمی دن کے پیغام پر کہنا تھا کہ خصوصی افراد کی قومی ترقی میں شمولیت ناگزیر ہے۔